آج کی یہ ویڈیو نکاح پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے یا نہیں، نکاح پڑھانا کس کا حق ہے، آیا قاضی کا حق ہے یا محلے کی جو مسجد کا امام ہوتا ہے اس کا حق ہے یا پھر کس کا حق ہے، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے دوست و احباب تک ضرور اس کو پہنچائیں تاکہ ان تمام لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم نے بہت بار دیکھا ہے، ہم خود نکاح پڑھاتے ہیں تو جب ایک امام مسجد یا پھر کوئی بھی نکاح پڑھاتا ہے اور نکاح پڑھانے کے بعد جب امام کو پیسے دینے کی باری آتی ہے یا مہر کا مسئلہ آتا ہے یا پھر مسجد یا مدرسے میں دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پر بڑے سے بڑا مالدار بھی جو لڑکے والا ہوتا ہے غریب بن جاتا ہے۔ بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم رجسٹر کو پر کرتے ہیں، بھرتے ہیں، اس کے بعد جب مہر کا خانہ پر کرنے کی باری آتی ہے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی مہر کتنا، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ جی کم سے کم مہر، جو کم سے کم مہر ہو۔ حالانکہ اگر انہی لوگوں سے جب وہ بات کرتے ہیں لڑکی والوں سے تو پھر یہ تمام چیزیں بتاتے ہیں کہ جی لڑکے کے نام پلاٹ بھی ہے، لڑکے کے نام 5-10 بیگھے زمین بھی ہے، لڑکے کا ہمارے کاروبار بھی اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا لڑکا ہے اور بہت کماتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں پھینکی جاتی ہیں تاکہ لڑکی والوں سے کار مل جائے، لڑکی والوں سے کئی لاکھ روپے نقد مل جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ کڑوا سچ ہے، جب ان کو مہر دینے کی باری آتی ہے تو وہ 2500 روپے 3000 روپے پر ان کی جان نکل جاتی ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے جو کوٹ پینٹ پہن کر کے آتے ہیں اور اسی طریقے سے ان تمام طرح کی وہاں غیر شرعی باتیں ہوتی ہیں، کیا نام ویڈیوگرافی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے فوٹو کھینچے جاتے ہیں، کئی ویڈیو بنانے والے آتے ہیں اور بہت سارے شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں، ڈی جے گانا بجانا یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے، امام کو پیسے دینے کی باری آتی ہے، مسجد مدرسے میں دینے کا معاملہ آتا ہے تو وہ تمام بارات والے غریب ہو جاتے ہیں۔ بے شرم ہیں یہ لوگ، تو اس لیے ایسے لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ تو آئیے دیکھیے، نکاح پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے۔ نکاح پڑھانے والا نکاح پڑھانے کی فیس لے سکتا ہے اور اس کی اجرت لینا جائز ہے۔ میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا بھی اور اسی طریقے سے ایک فتویٰ اور ہے پڑوسی ملک کا جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، وہ میں پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ نکاح کی فیس شرعی اعتبار سے نکاح پڑھانے کی اجرت ہے جو قاضی کا حق ہے۔ قاضی چاہے تو پہلے قاضی پڑھاتے تھے، شہر قاضی، اب وہ محلے کی مسجد کا امام پڑھائے یا پھر کوئی بھی پڑھائے، قاضی کے علاوہ پڑھائے، امام کے علاوہ جو بھی نکاح پڑھانے والا ہوتا ہے وہ اس کا حق ہے، اور یہ نکاح پڑھانے سے پہلے اس کی اجرت کو متعین کر سکتا ہے نکاح پڑھانے والا۔ دوسری بات، مسجد کی کمیٹی کی جانب سے نکاح پڑھانے والے کی رضامندی کے بغیر کوئی فیس مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ انتظامیہ جو ہوتی ہے مسجد کی کمیٹی، تو وہ نکاح پڑھانے والے کی مرضی کے بغیر یہ متعین نہیں کر سکتی وہ انتظامیہ کہ آپ اتنے پیسے لیں گے، بلکہ وہ پڑھانے والے کا حق ہے، وہ جتنے چاہے متعین کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ نکاح کی فیس کتنی ہونی چاہیے، نکاح کی فیس کتنی ہونی چاہیے، اس سلسلے میں آپ کو فتاوی عالمگیریہ جو فتاوی ہندیہ کے نام سے مشہور ہے اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ دیکھیے، کنواری لڑکی کا اگر نکاح پڑھایا جاتا ہے تو کنواری لڑکی سے نکاح کی جو فیس ہے وہ 1 دینار ہے، اور جب کہ مطلقہ ہو، جس کو طلاق ہو گئی تھی، یا پھر بیوہ ہے جس کا شوہر مر گیا تھا، اگر اس کا نکاح دوبارہ پڑھایا جا رہا ہے تو اس کی فیس آدھا دینار ہے۔ دینار جو ہے آج کل کی قیمت کے حساب سے 4 گرام 374 ملی گرام سونا ہوتا ہے۔ تو اب اس جزئیے کی روشنی میں کنواری دلہن سے نکاح کی جو اجرت ہے وہ 4 گرام 374 ملی گرام سونا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی
طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو اس کی جو اجرت ہے نکاح کی وہ ہے 2 گرام 187 ملی گرام سونا۔ اب یاد رکھیے یہاں لکھا ہے فتوے میں کہ اگر اس سے کم، اب آج کل جو اس کی قیمت بیٹھ رہی ہے آج کل کے حساب سے، آج یہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس کے آج کے حساب سے اس کی قیمت ہے تقریباً 23,000 روپئے کے آس پاس یا اس سے کچھ زیادہ۔ تو نکاح پڑھانے کی کنوارے لڑکی کی جو اجرت ہے وہ ہے آج کل کے اعتبار سے 23,000 کچھ روپئے۔ تو فتوے میں لکھا ہے کہ اگر ایک نکاح پڑھانے والا اس سے کم قیمت لیتا ہے تو سمجھیے اس کا احسان ہے، وہ اس کا احسان ہے، اور وہ جو متعین بھی کر سکتا ہے نکاح پڑھانے سے پہلے کہ جی میں اگر مجھ سے نکاح پڑھوائیں گے تو میں آپ سے 10,000 روپئے لوں گا یا 5,000 روپئے لوں گا، اس کا یہ طے کرنا جائز ہے، اور یہ طے کی ہوئی رقم وہ جبراً بھی وصول کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طریقے سے نکاح پڑھانے والے کو نکاح خوانی کی اجرت دینا جائز ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کہاں لکھا ہے نکاح پڑھانے کی اجرت؟ ظالموں، میں کہتا ہوں کہ یہ جہیز لینا کہاں لکھا ہے؟ یہ ڈی جے بجانا یا ویڈیو گرافی کرنا، جو آپ جو ہے الٹی سیدھی بے حیائی کی، وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، غیر محرموں کے سامنے اس طریقے سے ویڈیو بنائی جاتی ہیں لڑکیوں کی بے پردگی کے ساتھ، یہ کہاں لکھا ہے؟ جہیز لینا، 10 لاکھ روپئے کا جو ہے کیش لینا، تھالی میں مطالبہ کرنا، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو اس لیے ایسے لوگوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے یہ ویڈیو۔ سمجھیے یہ لکھا ہے کہ بھئی وہ نکاح پڑھانے والا اجرت پہلے متعین کر سکتا ہے، اور اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پر یہ مسئلہ بتایا تو مجھ سے کہا گیا، مجھ سے تو نہیں کہا بلکہ باہر جا کر کے لوگوں نے کہا کہ بھئی اب تو نکاح پڑھوانا بھی بہت مشکل ہو جائے گا، کہ مفتی صاحب کو نکاح یعنی سونا کون دے گا؟ 4 گرام 374 ملی گرام سونا کون دے گا؟ جب مجھے پتہ چلا، میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے، میں نے مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے دیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اعتراض کرتے ہیں کہ نکاح کی اجرت کہاں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر اگر بات دینے لینے کی ہے تو پھر وہاں سے دو جہاں سے آپ لڑکی کو دیتے ہو، جہاں سے آپ لڑکے کی انگوٹھیاں دیتے ہو، وہاں سے نکاح پڑھانے والے کو بھی دے سکتے ہو۔ تو اس لیے یہ جہالت ہے ہمارے لوگوں میں، یا پھر جو ہے جان بوجھ کر کے اعتراض کرتے ہیں، یہاں کر کے غریب بن جاتے ہیں، 3,000 روپے دیتے ہوئے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے احباب تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔